عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے ان کو دی تھی. ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا. تو ان کو اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا تھا کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے. یہ بھی سارے نبوت سے ملے ہوئے ہیں، نبوت سے ملے ہوئے. فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا. پہلا میرا اصول کہ میں نے زندگی بھر کبھی ادھار نہیں خریدا. تو چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے. نمبر 2 کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی ادھار نہیں بیچا. آپ بتاؤ کتنی ٹینشن ہوگی، ساری مصیبت ادھار دی پئی ہوئی. کوئی ادھار دینا یا لینا منع نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا، مکروز کا جنازہ نہیں پڑھایا. آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ ہے؟ کہ جی ہے. تمہیں پڑھا لو. ایک صحابی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہونے کا یا رسول یہ تو بہت غلط آدمی تھا. تو آپ نے کہا کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی؟ تو ایک نے کہا جی اس نے اور میں نے مل کر اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا ایک رات. آپ نے کہا واہ، تم اسے جہنمی کہہ رہے ہو، میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں. اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. مکروز راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، اور آپ کہتے تسی آپ پہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھا ہوں. یہ کس لیے تھا؟ ادھار کی حوصلہ شکنی کے لیے تھا. یہ نہیں کہ خود ساری زندگی ادھار پہ چلے. ساری زندگی ادھار. جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو زرہ رہن رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ادھار کی ایک قسم ہے. اور اس کے بدلے میں آپ نے کوئی جو لیے تھے، اور وہ جو آپ واپس کر کے اپنی زرہ نہیں چھڑوا سکے. لیکن مقروض آ جاتا جب کوئی کہتا یا رسول اللہ ادا قرضہ میرے ذمہ میں دیواں گا، پھر آپ اس کا پڑھا دیتے تھے. اور اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو آپ نہیں پڑھاتے تھے. صرف ادھار کی حوصلہ شکنی. چونکہ جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتا، تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے تو ٹائر میں ہوا ہی کوئی نہیں.